تو ہم انشاءاللہ آج جو ہے یہ یعنی اصول تفسیر سے پہلے آغاز کریں گے، کیونکہ آپ کے اصول تفسیر وہ آپ کے 8 سیشنز پر ہے، اور اصول حدیث پھر 8 سیشنز پر، ٹوٹل 16 سیشنز ہوتے ہیں، 16 کلاسز ہوتی ہیں ایک سیمسٹر کے اندر۔ تو پہلی 8 کلاسز کے اندر مڈ ٹرم سے پہلے ہم اصول تفسیر پڑھیں گے، اور مڈ ٹرم کے بعد ہم اصول حدیث کا مختصر سا ایک کتاب پڑھیں گے۔ اور اس طریقے سے حدیث آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں بلوغ المرام کا پہلا کچھ حصہ، تو دوسرا حصہ جہاں پہ آپ نے پہلے پڑھا تھا، وہاں جہاں تک آپ نے پہلے پڑھا تھا امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا وہاں تک۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر جیسے کہ میں اس کا بھی تعارف کرواؤں گا، تو ہم باب الاذان سے آغاز کریں گے، اذان سے لے کے سرد صحف جو ہے وہاں تک ہم نے انشاءاللہ حدیث پڑھنی ہے، اور اس سے متعلق مسائل وغیرہ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ہم نے اصول تفسیر پڑھنا ہے، یہ جو سبجیکٹ ہمیں دیا گیا ہے پڑھنے کو یا پڑھانے کو، آ، یہ بیسکلی مقدمہ اصول التفسیر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت معروف عالم دین گزرے ہیں، ایک مجدد 9ویں صدی ہجری یا 8ویں صدی ہجری کے 8ویں صدی ہجری میں یا 9ویں صدی ہجری میں، تو ان کی یہ جو ہے ایک کتاب ہے، رسالہ آپ سمجھ لیں چھوٹا سا، جس کی بہت سی شروحات کی گئی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ، خاص طور پہ اس معنی میں کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا کیسے ہے، تفسیر ہوتی کیا ہے، تفسیر کا مطلب کیا ہے، اور یہ تبیین اسے کیا کہتے ہیں، یعنی تبیین کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں اتنی تفاسیر موجود ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے میری نظر میں تو سمجھتا ہوں بلکہ عقیدے سے بھی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اس لیے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث بیسکلی ان کی نیچر کیا ہے، اور میں نے اس سے گائیڈنس کس طرح لینی ہے، اور اس کو میں نے سمجھنا کس طرح ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، ایک منہج اور ایک میتھڈالوجی کی سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد آپ اس کی بیسس کے اوپر عقیدہ بھی سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ دیگر چیزیں بھی سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید بھی تب پڑھ سکتے ہیں جب ظاہر آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس کو سمجھنا کیسے۔ تو میری نظر کے اندر یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسی لیے مجھے شوق بھی ہے اس کو پڑھانے کا۔ اس میں پہلے بھی میں نے پڑھا چکا ہوں، سیشنز لے چکا ہوں انشاءاللہ، اور یہ سیشنز بھی آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کی ریکارڈنگز آپ کو مل جائیں گی جیسے پہلے بھی ملتی ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کے سیشن کو، اپنی کلاس کو۔ سب سے پہلے میرا جیسے میں نے بتایا کہ اگین کتاب جو ہے، رسالہ جو ہے، وہ ہم باضابطہ تو نہیں پڑھ سکتے پورا، ہمارے پاس وقت جو ہے نامکمل ہے، یعنی وقت تھوڑا سا قلیل ہے ہمارے پاس، اور کتاب تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہے، شاید اس موقع پر آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ بھی نہ آ سکیں، اس لیے اس کتاب جو ہے مقدمہ اصول تفسیر، اس کو میں نے کوئی 6 یا 7 لیکچرز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، اور اس کی سمری آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اپنے الفاظ کے اندر، یا اس کو آسان الفاظ میں بنا کے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انگلش سمجھ آ جاتی ہوگی۔ اصل میں ویسے عام طور پہ میں اپنی سلائیڈس کو اردو میں بناتا ہوں، جب میں نے پہلے یہ کورس پڑھایا تھا تب میں نے انگلش میں بنائی تھی، تب میں نے انگلش میں سلائیڈ یعنی پڑھایا تو اردو میں تھا، لیکن سلائیڈس میری انگلش میں ہوتی تھی، کیونکہ وہ ذرا تیار کرنا آسان تھی میرے لیے۔ تو اب ذرا اردو میں بھی میں بنا لیتا ہوں، مسئلہ اردو کا بھی نہیں ہے، لیکن مسئلہ چونکہ میں نے ریسنٹلی اپنا کمپیوٹر چینج کیا ہے، تو اس کمپیوٹر چینج کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ کی بورڈز وغیرہ کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو اس کی وجہ سے میں سلائیڈز اردو میں نہیں تیار کر سکا، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ یہ بیسک یعنی جو ہے انگلش اس کو سمجھ لیں گے، اور ظاہر ہے اس کو ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کرتا رہوں گا، سمجھاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مجھے یہ آسانی ہوگی کہ مجھے الگ سے دوبارہ نئی سلائڈس نہیں بنانی پڑیں گی، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اردو کے اندر ہی ٹیکسٹ لکھوں، تیار کروں، اور اردو کے اندر ہی سلائڈس موجود ہوں، تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے بھی کر لوں گا۔ تو آپ مجھے کلاس کے بعد بتا دیجیے گا، اسٹوڈنٹس جو بھی ہیں، کہ اگر کسی کو مشکلات ہو رہی ہیں، جس سے مشکل ہو رہا ہے پڑھنا یا سمجھنا، تو آپ کر لیں۔ باقی ہم انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں آپ کا ایگزام تو ہونا نہیں ہے اس میں ریٹن ایگزام کے آپ کو رٹا لگانے کی ضرورت ہے، آپ کا وائیوا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، پہلے ایک آپ کا انٹرویو سا ہوتا ہے بس، اور آپ کا کوئز جو ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ اردو میں بنا دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، اور بس دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کے لیے مشکل ہو تو مجھے وہ بتا دیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اگین دا بیسک کوشچن، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ریولیوشن، وحی کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دنیا میں بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بنیادی ذمہ داریاں، دو بیسک رسپانسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ دو بنیادی ذمہ داریاں کون کون سی ہے؟ پہلی یہ ہے ٹو ڈیلیور دا ریویلیشن، پہلی ذمہ داری جس کو یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ وحی کیوں لوگوں تک پہنچانا، یہ پہلی ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو رسپانسبلٹی ہے، جو منصب آپ کو دیا گیا، اس سے نبی اللہ تعالیٰ کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا یہ تھا کہ جو آپ کو پہنچایا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں تک ڈلیور کر دیں، پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کہا جاتا ہے، انبیاء کو انبیاء کہا جاتا ہے اور رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے کو، پیغمبر کو، یعنی پیغام پہنچانے والا، میسنجر انگلش میں اس کو کہتے ہیں، اور اس طریقے سے نبی کہتے ہیں خبر دینے والا۔ تو اگین مین چیز کیا ہے؟ پہنچانا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ تک پہنچایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے یعنی وہ آگے اپنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے ذمہ داری۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ٹو انٹرپریٹ دا ریویلیشن، کہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ کو پہنچا دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری تھی کہ جو وحی ہے، جو ریویلیشن ہے، جو اللہ کی طرف سے انسپائرڈ پیغام ہے، اس کی تعبیر بھی کریں، اس کی تشریح، اس کی تفسیر بھی کریں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے چیز تھی۔ وہ دو چیزیں ہو گئی، صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس پیغام کو سمجھانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پیغام کی تفسیر بھی کرنی ہے، اس پیغام کی تشریح بھی کرنی ہے، اس پیغام کی تبیین بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مختلف الفاظ آپ یوز کر سکتے ہیں، ایکسپلین کرنا ہے، انٹرپریٹ کرنا ہے، انٹرپریٹیشن بھی کہتے ہیں، مختلف ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں، میننگ آلموسٹ سیم ہی۔ آئیے ہم ذرا قرآن مجید کی کچھ آیات دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کا یعنی اس سے پتہ چل جائے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، اے رسول، اے میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو بھی اتارا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ کیا، یعنی اگر آپ نے کچھ بھی اس میں سے چھوڑا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا، یعنی آپ نے اپنے پیغام کو، جو ذمہ داری تھی، اس کو ادا نہیں کیا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، جو آپ سے ایکسپیکٹیشن تھی آپ نے اس کو میٹ نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو دیکھیں اس سے پہلی چیز ہم پتہ کیا چلا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی، ما کا مطلب یہ ہے کہ اینی تھنگ، ایوری تھنگ اور اینی تھنگ ما انزل الیک من ربک، جو ریویل کیا گیا ہے، جو وحی کیا گیا ہے آپ کو اپنے رب کی طرف سے۔ تو اس آیت سے ہمیں کلیئرلی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں چھوڑنی، اگر کچھ بھی چھپایا، کچھ چھوڑا بھی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی اگر آپ نے اس میں سے کچھ بھی چھوڑا، یعنی کچھ چیزیں بیان کر دیں، کچھ نہ کی، تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ہمارا ایمان اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیزیں اللہ نے وحی کی صورت میں بیان کی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہم تک پہنچائیں، اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بہت اچھے انداز سے، بہت جسے کہتے ہیں رسپانسبلٹی کے ساتھ، رسپانسبلٹی کی حد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پہنچایا ہم تک۔ تو یہ ہو گیا پہلی چیز کا پوائنٹ کہ آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری۔ اب میں اس کے اوپر اتنا ایمفسائز کیوں کر رہا ہوں، آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ بظاہر یہ چیزیں عام سی ہیں لیکن یہ اس کا بہت ریلیونس ہے، آگے انشاءاللہ آپ کو اس کا پتہ چلے گا۔ دوسری آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا تھا کہ نہ صرف پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انٹرپریٹ بھی کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، we sent them with clear proofs and divine books، یعنی ہم نے رسولوں کو بھیجا کس کے ساتھ؟ بینات کے ساتھ، واضح نشانیوں کے ساتھ، اور اس طریقے سے کتابوں کے ساتھ، صحیفوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے پہلے پیغمبروں کو دلیلوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، کتابوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ، آیات کے ساتھ بھیجا، ہم نے آپ کی طرف بھی ذکر کو نازل کیا۔ قرآن مجید مراد ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کو کئی جگہ پہ ذکر بھی کہا گیا، جیسے کہ انا انزلنا الیک الذکر، کہ ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، اور اس طریقے سے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تبیین کر دیں، یعنی لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دیں، اس کو ایکسپلین کر دیں۔ تبیین کا مطلب میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، کن کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ولعلہم یتفکرون، اور شاید کہ وہ غور و فکر کریں اس پہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے اس کی تبیین کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کو انٹرپریٹ کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، جو بھی ورڈ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کی تفسیر کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اس پہ مزید وضاحت ہوگی۔ اب جو ہم نے کہا کہ ڈیلیورنگ دا ریویلیشن، کہ آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ چیز تھی کہ آپ ریویلیشن یعنی وحی کو ذمہ دار کریں، یعنی اس کو ادا کریں یا اس تک پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کو مزید ذرا کھولتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وحی کو اچھی طرح تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے delivering the revelation implies that it must be delivered exactly the way it was received۔ ریولیشن کو آگے پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی جس طریقے سے ریسیو کیا ہے اس طریقے سے پہنچانا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے there must not be any concealment and there must not be any addition، کہ نہ آپ کوئی چیز اس میں سے چھپا سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یعنی ڈیلیورنگ کا مطلب یہ ہے کہ پورا پہنچانا، یہ نہیں کہ جنرلی اوور آل بتا دیا، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ کوئی اپنی طرف سے ایڈیشن کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں جی اچھا یہ چیز ہے لوگوں کے لیے ذرا سمجھنا مشکل ہے، ہضم کرنا مشکل ہے، تو میں نہ بتاؤں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام بالکل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جی میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیتا ہوں، کوئی وضاحت کے طور پہ خود کچھ چیزیں بیان کر دیتا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ ایگزیکٹلی جتنا بیان کیا، ایک حرف اور ایک زبر بھی نہ آپ نے کم چھپایا، نہ آپ نے اس کو مزید بیان کیا۔ آئیے اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اگر کوئی بات ایڈ کر لیں، کوئی ایڈیشن کر لیں، اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت سورہ حاقہ کی آیت ہے، یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ سورہ حاقہ کی آیات ہے جی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ٹھیک ہے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو ہم سے ان کو بچا سکتا یا پروٹیکٹ کر سکتا یا اس کو روک سکتا ہمیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قریش تھے، جو ڈس بلیورز تھے، جو کفار تھے، ان کا اعتراض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیاذ باللہ الیاذ باللہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتے ہیں۔ یہ باتیں آپ نے اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہیں، یہ جو وحی کے نام پر آپ ذکر کرتے ہیں الیاذ باللہ، یہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی آیات اور کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چھوٹی سی بات بھی گھڑ لیتے یا بیان کرتے جو ہم نے نہ کہی ہوتی، اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن کر لیتے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے دائیں ہاتھ سے اور پھر ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے۔ الفاظ دیکھیں کتنے سخت ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ کسی نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی نبی کے پاس یہ اوڈاسٹی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ اپنی مرضی سے کچھ ایڈیشن کر سکے، کسی کے پاس وحی کے بارے میں۔ اگر کوئی کرتا تو اللہ کہتے ہیں ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کرتے تو آپ کی شہرت کاٹ دی جاتی، یعنی بہت بری طریقے سے آپ کو سزا دی جاتی۔
اور پھر تم میں سے کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اس سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا، یا ہمیں اس سے کوئی بندہ، ان کو ہم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز میں نے کہا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈلیوری کے اندر کوئی چیز اپنی طرف سے چھپا سکتے، یہ تو ہے نا ایڈیشن کی۔ اب چھپانے کی مثال لے لیجئے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہودی اور عیسائیوں کو اس بات کا بہت زیادہ اس پہ تنقید کی، اور ان کو ڈانٹا اس بات پہ کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے اس کو چھپا لیتے تھے، اس میں سے کچھ حصہ چھپا لیتے تھے اور کچھ حصہ بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور خریدتے ہیں اس سے تھوڑا سا فائدہ دنیا کا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کو کھا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوں گے ان سے کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو اللہ کی طرف سے حکم نازل کردہ ہوتا یا آیات نازل آتی، جب اس کو چھپاتے کچھ بھی تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ تو امیجن کریں، ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، زیوم کر سکتے ہیں، یا یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے کوئی چیز بیان کی ہو تو وہ آپ نے چھپائی ہے۔ آگے یہ حدیث سنیے گا، اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، غالباً صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، تین چیزوں کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ تین چیزیں کہیں اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ جس بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تین چیزیں کہیں اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس حدیث کا میں نے صرف ٹکڑا آپ کے سامنے ذکر پیش کیا ہے، ویسے تو حدیث لمبی ہے۔ تو آپ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یعنی اپنی جسمانی آنکھوں سے، مٹیریل آئیز کے تھرو، تو جس بندے نے یہ دعویٰ کیا فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ دوسرا فرمایا آپ نے، ومن زعم ان رسول اللہ، یہ آگے جو لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، جس نے یہ دعویٰ کیا یا جس نے یہ سوچا یا گمان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیز چھپائی ہے من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے۔ ایک اور جگہ پہ ما انزل علیہ، اس طرح کے بھی الفاظ ہیں ایک اور حدیث میں کہ جو بھی آپ پر نازل کیا گیا اس کے حوالے سے اس نے یہ سمجھا۔ دوسری روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، یہاں پہ تو قرآن کا ذکر ہے نا، اللہ کی کتاب کا، دوسری میں وحی کا ذکر ہے جو بھی نازل کیا گیا، بلکہ اگلی آیت میں اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، جو آیت وہ ریفرنس کے لیے کوٹ کرتے ہیں۔ فقط اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے کچھ چھوڑا سا بھی اس میں سے چھپایا، یا اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کو پہنچایا نہیں، آپ نے اپنے میسج کو نہیں پہنچایا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ہم یہ کیسے اسیوم کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی آیت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ، یعنی یہ آیت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوتاہی کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے آیت ریفرنس کے طور پہ کوٹ کی، اور اس نے کہا جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چیزیں وحی کی اپنے لیے رکھ لیں، امت تک نہیں پہنچائی، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو آگے، ومن زعم انہ یخبر بما یکون فی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسری بات آپ نے فرمائی کہ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر، غیب کی خبریں تھیں اور وہ دوسری چیزیں جانتے تھے، تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی واضح حدیث ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس طرح کی چیزوں کے دعوے کرتے ہیں اتنی واضح حدیثوں کے باوجود۔ بہرحال ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، نہ کوئی چیز سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ چیز جس طریقے سے ہے وہ پہنچا دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو بخوبی طور پر اور بہت اچھے اور احسن انداز سے
اللہ یعنی پہنچایا آگے، یعنی اپنی امت تک اس کو منتقل فرمایا۔ اب آتے ہیں جی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنیادی ذمہ داری ہیں۔ ایک ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈلیور کرنا، دوسرا ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا۔ اور ڈلیوری کے اندر ہم نے دو چیزیں ذکر کی تھی۔ پہلی بات یہ کہ ڈلیور ایسے کیا جائے جو بالکل ہی بغیر کسی کنسیلمنٹ کے اور وداؤٹ اینی ایڈیشن کے، ٹھیک ہے نا، کوئی ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی نکال نہیں سکتے۔ اب بات کرتے ہیں انٹرپریٹیشن۔ انٹرپریٹیشن کا مطلب بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انٹرپریٹیشن کے دو مطلب ہیں، یاد رکھیے گا۔ پہلا انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرپریٹیشن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی ہے، جو انٹرپریٹیشن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے، وہ پہنچائیں۔ یعنی اصل میں انٹرپریٹیشن کی ذمہ داری وہ اللہ کی ہے، کیونکہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو جب بات اللہ کی ہے تو اس کی وضاحت، اس کا مطلب بھی کون بتائے گا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا، بات بھی اللہ بتائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید صرف نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ القیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیا کرتے، جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ تو اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک، آپ اپنی زبان کو زیادہ تیزی سے حرکت نہ دیجیے، لتعجل به، تاکہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں، یعنی تاکہ آپ کو جلد از جلد یاد ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں آگے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو جمع کرنا اور اس کی قرات آپ کے دل میں محفوظ کرنا، اور اس کو پڑھانا، اس کو یاد کروانا، اس کو ریسائٹ کروانا، وہ سب ذمہ داری ہماری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھ لیں تو آپ بھی اس کو فالو کریں، آپ بھی اس کی قرات کریں۔ یعنی جس طریقے سے جبریل علیہ السلام اس کو آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں تو آپ اس کو فالو کریں، آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیں، آپ اس میں جلدی نہ کریں۔ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے دل میں اس کو محفوظ کرنا۔ آگے سنیے کیا کہتے ثم ان علینا بیانہ، جب آپ نے وہ قرآن مجید کو پڑھ لیا، اس کی ریسیٹیشن کر دی، اب ہماری دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی شرح، اس کی تفسیر، وہ بھی ہمارے ذمہ داری۔ تو قرآن مجید کی بنیادی انٹرپریٹیشن، اس کے معانی اور مفاہیم جو ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے۔ میں بتاؤں یہ مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے مسئلہ تو اتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمارے، ہمارے جو اتنے سکولز آف تھاٹ ڈیولپڈ ہیں، اتنے بڑے بڑے ہمارے اتنے گروہ موجود ہیں، ان سب کے مسئلے، وہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارا مسئلہ کدھر ہے، ساری بحث کدھر ہے؟ انٹرپریٹیشن پر ہے۔ ہر بندہ کلیم کرتا ہے کہ قرآن و سنت میں، تو ہر بندہ کلیم کرتا ہے، ہر اسکول آف تھاٹ اس بات کو کلیم کرتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی انٹرپریٹیشن ہے؟ ہر بندہ انٹرپریٹیشن اپنی لے کے آتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن اللہ تعالیٰ کا حق ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، حدیث الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن وحی ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ان کے دل میں القاء کی جاتی ہے یا کسی دوسری صورت میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ جو چیز ہے، اس کو الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اس کے معانی اور مفاہیم کس کے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان علینا بیانہ، ہم پر ذمہ داری ہے اس کی تبیین کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبیین کرے، مطلب یہ نہیں کہ وہ خود تبیین کرے، اپنی مرضی سے تبیین کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو تبیین سکھائی ہے، جو اللہ نے ان کے دل کے اندر وحی کے صورت میں القاء کر دی ہے، وضاحت یا ایکسپلینیشن یا شرح، وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ ہے مطلب اصل ان دونوں آیات کو۔ ایک آیت میں اللہ کہتے ہیں ہمارے اوپر ہے اس کی وضاحت کرنا، اور ایک میں کہا کہ آپ وضاحت کر دیں۔ مراد کے ان دونوں کو جمع کریں، ان دونوں کا معانی اور مفاہیم کو جمع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری گائیڈ لائنز اور سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، کہ جو آیات اور معانی اور مفاہیم
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سکھائے ہیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں. تو یہ بھی ایک قسم کی ڈلیوری ہے, انٹرپریٹیشن نہیں ہے ایز سچ, لیکن چونکہ اس میں تبیین ایک الگ ہے تو اس لیے ہم نے اس کو الگ ذکر کیا. دوسری چیز, ہاں ایک یہ چیز ہے, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, اس کو سمجھیے. جنرلی تو قرآن مجید کی ریولیشن, قرآن مجید کی جو تشریح اور تفسیر ہے, یہ تبیین ہے, یہ تو اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ جزیات میں اس بات کی اجازت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنرل عمومی گائیڈ لائنز اللہ نے دی ہیں قرآن مجید کی صورت میں, جو مفاہیم اللہ نے آپ کے دل میں ڈالے ہیں, اس کے ذریعے آپ خود بھی اس کا معنی بیان کرتے ہیں, میننگ بیان کرتے ہیں. یعنی جنرلی تو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے, لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں پہ معنی بہت عام سے ہیں, سیدھے سادہ ہیں, بالکل سمجھ آ رہے ہیں, تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی کہ آپ وحی کا انتظار کیے بغیر آپ کیا کریں, اس کے اندر سے کوئی چیز بیان کر دیں. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. یہ آیت سنیے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا حق کے ساتھ, لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں, بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ, اس کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, جو اللہ نے آپ کو سجا دیا, جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا, جو معانی اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیے, اس کے ذریعے. تو ان ادر ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی آیات کے مفہوم بیان کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو طریقے سے بیان کرتے ہیں. ایک تو جو اللہ نے ان کو سکھا دیے, بتا دیا خود اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے وحی کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا تو نہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسلام کے مزاج کو سمجھتے تھے, ٹیمپرامنٹ کو سمجھتے تھے, اور اسلامی گائیڈ لائنز آپ کے سامنے ہوتی تھیں, تو اس کی روشنی کے اندر ان آیات, دیگر آیات اور دیگر وحی کے, کیونکہ وحی کو قبول کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو جنرل وحی کی پوری وحی آپ کے سامنے ہوتی تھی. اس وحی کی روشنی کے اندر آپ پھر ان آیات کی مفاہیم خود بھی بیان کر دیتے تھے. لیکن یہاں پہ ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں غلطی نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے. ہم جب اپنی مرضی سے کوئی مطلب بتائیں گے, میننگ بتائیں گے, تو ہماری مطلب کے اندر ایک احتمال ہوگا, ایک پاسبلٹی ہوگی کہ ہمارا ہو سکتا ہے ہم اس مطلب کو صحیح طرح سمجھے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ احتمال نہیں ہوتا, کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ معصوم ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی چیز, کوئی قرآن مجید یا آیات کا اپنی طرف سے بھی مفہوم بیان کریں اگر, تو وہ مفہوم ایسے ہی کنسیڈر ہوتا ہے جیسے وہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غلط بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلواتے ہی نہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی فوراً اصلاح ہو جاتی ہے, اس کی وضاحت ہو جاتی ہے, اور وہ غلطی کبھی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی. تو اسی لیے جو بھی معانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے اللہ سے سیکھ کے بیان کیے ہوں یا پھر خود جنرل وحی کی گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے بیان کیے ہوں, وہ دونوں وحی کی صورت میں ہے, کیونکہ اس کے اوپر سٹیمپ کس چیز کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی سٹیمپ ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, یہ ذرا سمجھیے گا. اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے تھے اپنا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں, مجتہد ہوتے ہیں, وہ اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی واضح گائیڈ لائن نہیں ہے, وہاں پہ ایک مفتی صاحب کیا کرتے ہیں, ایک مجتہد کیا کرتا ہے, قرآن مجید کی اور اس طریقے سے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے, ان گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حکم اس کا استنباط کرتا ہے, اس کو مستنبط کرتا ہے, اس میں سے نکالتا ہے, حکم نکالتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ خون دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے. اب کیا قرآن و حدیث میں کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی حدیث ہو جس میں لکھا ہو کہ آپ خون دے سکتے ہیں کسی دوسرے کو جان بچانے کے لیے؟ اب یہاں پہ مفتی کیا کرے گا, مجتہد کیا کرے گا, اجتہاد کرے گا. وہ اجتہاد کرتے ہوئے کیا کرے گا, وہ یہ نہیں کرے گا اپنی مرضی سے کہہ دے گا یس اور نو, نہیں. اس کو دیکھنا ہے قرآن و حدیث کے اندر مختلف کیا کرے گا, قیاس ہے. یہ اصل میں قیاس, یہ جو استصحاب, اسی طریقے سے مصالح مرسلہ, اور یہ ساری چیزیں جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں نا, قیاس, اجتہاد. آپ نے سنا, آپ نے اپنی کلاسز کے اندر پڑھا ہوگا کہ سورسز آف اسلامک لا میں قرآن ہے, سنت ہے, اجماع ہے, قیاس ہے. بیسیکلی قیاس سے آنورڈ جتنی بھی فارمز ہیں وہ بیسیکلی اجتہاد کی فارمز ہیں.
اور وہ اجتہاد کی مختلف ٹائپس ہیں، مختلف ٹولز ہیں جن کے ذریعے مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اور وہ سب کا سب اجتہاد کس جگہ پہ ہوتا ہے، وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ سارے احکامات، اب اگر فار ایگزامپل کوئی مجتہد ہے، وہ خون دینے کے مسئلے کو، اس کے بارے میں کوئی رائے دے گا تو یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے دے گا، بلکہ وہ کیا کرے گا، قرآن و حدیث کے اوپر غور و فکر کرے گا، ریلیونٹ آیات یا ریلیونٹ احادیث کو تلاش کرے گا، اور پھر جو ٹولز، اصول فقہ کے ٹولز ہیں، جو سورسز آف اسلامک لا کے اندر آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے یا قیاس کرے گا یا استصحاب کرے گا یا اس طرح کر کے کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ ایک حکم کو ڈیرائیو کرے گا۔ اور ظاہر ہے چونکہ وہ اس کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے تو اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو غلطی ہو گئی ہو، مسٹیک ہو گئی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں یہ مسٹیک پاسبل نہیں تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات کے اندر معصوم عن الخطا تھے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، پتہ ہے نا اس بات کا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہو۔ اب آتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہم یہ بار بار ورڈ یوز کر رہے ہیں، تبیان یا پھر اسے کہتے ہیں تبیین یا بیان، جسے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں یہ ورڈ بھی یوز کیا جاتا ہے، جیسے جی یہ بیان کر رہے ہیں، فلاں بھائی کا بیان ہو رہا ہے، آج ہم بیان جا کے سن لیں۔ وہ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے، تبیین کا مطلب کیا، کیونکہ قرآن مجید نے لفظ کون سے استعمال کیا، تبیین کا، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی تفسیر کے بھی معنی یہی ہوتے ہیں آلموسٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تبیین کا مطلب کیا ہے، قرآن مجید نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی تبیین کر دیں۔ بین یبین تبیین، ٹھیک ہے نا، باب تفعیل ہے، وضاحت کر دی جائے اس بات کی۔ آپ کو آئی ہوپ کہ آپ نے کچھ ابواب پڑھ لیے ہوں گے ثلاثی مجرد کے اور اس طریقے سے مزید فی کے، تو اس کے اندر اس بات کی ڈسکشن ہوگی، تفعیل باب تفعیل ہوتا ہے، تو یہ باب تفعیل سے ہے، تبیین کے مصدر ہے، اور اس طریقے سے بیان جو ہے اس میں بھی وہ بیان بھی جو ہے اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے مطلب کیا ہے تبیین کا، تو اس تبیین کے مطلب کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن مجید سے کوٹ کرتا ہوں تاکہ ہمیں اس کی وضاحت ہو جائے کہ تبیین کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اس کی تبیین کی، تو اس سے مراد کیا ہے، وہ تبیین کیا ہے، یعنی وضاحت ہے، کیونکہ دیکھیں وضاحت جو ہے یہ ایکسپلینیشن ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، وضاحت اور ایکسپلینیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی نا، کتنا وضاحت کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی ذمہ داری تھی وضاحت کرنے کی، اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس میں کتنی وضاحت ایسی ہے جو ہم سے ریلیونٹ ہے، اور جو اتنی لمبی تفاسیر موجود ہے اس میں سے کتنی ایسی وضاحتیں ہیں جو ہم سے ریلیونٹ نہیں۔ فار ایگزامپل میرے پاس ابھی ایک تفسیر میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میرے گھر میں، میری لائبریری میں، میرے اسٹڈی روم میں، اور اس کی جو جلدیں ہیں اس ٹائم وہ 44 جلدیں، 44 والیومز کے اوپر یہ تفسیر موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، اس کی پکچر بھی دکھا سکتا ہوں۔ بہرحال تو اب سوال یہ کہ اتنی بڑی تفسیر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں خود بیان کی ہیں؟ یہ سوال اہم ہے نا۔ تو جب اللہ کے رسول نے فار ایگزامپل جب ذمہ داری اللہ کے رسول کی ہے تو پھر سوال یہ کہ یہ سارے جو مفسرون ہیں، یہ تفسیر کرنے والے ہیں، یہ اتنی چیزیں کہاں سے لے گئی ہیں؟ یا تو اللہ کے رسول نے بیان کی ہو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ تفسیریں آپ کو چھوٹی ملتی ہیں، کچھ زیادہ ملتی ہیں، کچھ بڑی ملتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اس طرح کے سوالات کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے پورے سیشن میں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اچھا یہ تفسیر ہوتی کیا ہے، اس کے یہ اتنے والیومز، اور فلاں بندہ کبھی اس کو انٹرپریٹ اس طرح کر رہا ہے، دوسرا اس طرح انٹرپریٹ کر رہا ہے، تو اس کے معانی اور مفاہیم کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم ذکر کریں گے۔ تو اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو انشاءاللہ کہ تبیین کا مطلب کیا ہے۔ آئیے ذرا ایک واقعہ سن لیجئے جو بڑا مشہور واقعہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ، وہ اس کو قتل کر دیا گیا، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ تو اس کو جب قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ تقاضا کیا، حالانکہ دعا انہوں نے کی تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تھرو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا دیں کہ کون مجرم ہے اور کس نے اس شخص کو قتل کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جواباً ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ کام کریں کہ بقرہ کو ذبح کریں، گائے کو ذبح کریں، ٹھیک ہے۔ جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بنی اسرائیل کی یہ کمزوری تھی، ظاہر ہے کہ وہ ان کے اپنے فرسودہ خیالات تھے، ان کے اپنے توہمات تھے، مختلف خیالات اور مختلف assumptions اور مختلف superstitions پر وہ بلیو کرتے تھے۔ تو جب اللہ نے ان کو حکم دیا ذبح کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا، یہ آیات جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا جس سے ہمیں اس کا مطلب بیان واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
قالوا اتتخذنا هزوا، جب انہوں نے کہا نا کہ ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم بقرہ کو ذبح کرو. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کے بارے میں مذاق کرتے ہوئے جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے یبین لنا، واضح کر دیں کہ یہ ہے کیا چیز، یعنی کس طریقے سے ہم نے ذبح کرنا ہے، کیا ذبح کرنا ہے، اس جانور کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہوں گی، کیا کیا کوالٹیز ہوں گی جن کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے تاکہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر سکیں. تو یہاں پہ ورڈ کون سا یوز کیا گیا؟ یبین لنا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور یہ ملٹیپل ٹائمز انہوں نے یوز کیا، اور آپ نے وہ واقعہ پورا پڑھا ہوا ہے کہ پہلے انہوں نے رنگ کی بات کی، پھر انہوں نے اور مزید باتیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیزیں مشکل کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر کار بڑی مشکل سے ان کو کیا ہوا کہ ایک جانور ملا، جس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے کو زندہ کیا، اور وہ بندہ اس نے پھر بتا دیا کہ اس کا قاتل کون. تو اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے ہمیں تبیین کا مطلب بنتا ہے. بینا یبین تبیین، یبین لنا، ٹھیک ہے. تو تبیین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آیت کو اتنا واضح کر دینا یا حکم کو اتنا واضح کر دینا کہ اس کو پریکٹس کیا جا سکے، اس پر عمل کیا جا سکے، اتنا زیادہ. یعنی کوئی ایسا گوشہ نہ رہنے دیا جائے جس کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں تبیین. تو اگر ہم اس چیز کو جنرلائز کریں تو ہمیں یہ واضح بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن مجید کی اتنی وضاحت کر دیں، یا اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت ان کو سکھا دی تھی، چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اتنی وضاحت کر دیں کہ جس سے قرآن مجید امپلیمنٹیبل ہو، یعنی اس پر عمل کیا جا سکے، اس کو پریکٹس کیا جا سکے. باقی قرآن مجید کے اندر جو اتنی ڈیٹیلز موجود ہیں، جو ایکسٹرا ڈیٹیلز ملتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر تو اتنی چیزیں ہیں، اتنے مختلف علوم کی بنیادیں آپ کو مل جاتی ہیں، تو وہ چیزیں تو اعجاز ہے قرآن کا، وہ تو ایک میراکلس نیچر ہے قرآن مجید. اور وہی چیز مختلف مفسرون جو تھے، جو تفسیر نگار تھے، ایگزیجیٹس جن کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے لکھی اور انہوں نے اکٹھی کی. لیکن اصل چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی، نقل کی، ہم تک پہنچائی، وہ ساری چیز، وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ قرآن مجید کی وہ وضاحت تھی جو امپلیمنٹیبل ہو. اتنا قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی تھی کہ اس سے امپلیمنٹ کیا جا سکے، اور یہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی، اور صحابہ نے آگے اپنی جنریشنز کو، اور اس کے بعد ان کی اگلی جنریشنز، اور اب تک ہم تک یہ انٹرپریٹیشن پہنچی. اسی وجہ سے آج ہم مسلمان. تو قرآن مجید کا ایک عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کیا، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سنت جو ہے، اس کو قرآن مجید کی عملی تشریح کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کس کو کہا جاتا ہے؟ سنت کو کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن مجید کو عمل کر کے دکھائیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کیریکٹر کیسا تھا، آپ کی کیا کیا کوالٹیز تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا پورا کیریکٹر، آپ کی کوالٹیز، آپ کی پوری زندگی وہ بیسیکلی قرآن تھا. آپ چلتا پھرتا ایک قرآن تھے. جیسا کہ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، بڑے مشہور مفکر اور عالم گزرے ہیں بر صغیر پاک و ہند کے، تو مشہور ان کی تفسیر بھی ہے. تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کرتے تھے، یا ان کی تفسیر میں اس بات کا ذکر ہے، یا ان کی تحریروں میں اس بات کا ذکر ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میں دو قرآن ہوتے تھے. ایک وہ جو بین الدفتین تھا، یعنی جو کاغذوں کے اوپر یا مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا موجود تھا، اور ایک مدینہ کے اندر چلتا پھرتا قرآن تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. تو قرآن مجید کی عملی تشریح وہ سنت ہے، اور وہ سنت جو ہے وہ محفوظ بھی ہے، اور وہ ایکسپلینیشن اتنی کافی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ قرآن مجید پر اتنا عمل کر سکتے ہیں جتنا اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے. باقی اس کے اندر ایڈیشنز اور بینیفٹس تو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا جو اصل مقصود تھا، جو اصل مطلوب تھا، وہ ہم تک
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ دیکھیں دنیا کے اندر جب بھی ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ ہوتی ہیں بنیادی چیزیں جس کے لیے مقاصد، جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز بنائی جاتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ایڈیشنل بینیفٹس آپ کو اس سے مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل فون، موبائل فون کا بنیادی مقصد اور آبجیکٹو کیا ہے؟ اس کا ایگزسٹنس کا آبجیکٹو یا مقصد کیا ہے؟ کمیونیکیشن، ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا ہم اس میں گیم نہیں کھیل سکتے؟ ہم گیم بھی کھیل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم ویڈیوز بھی دیکھ لیں، اسی طریقے سے ہم اس میں سے کیمرہ یعنی تصویریں بھی، ویڈیو بھی بنا لیں، ریکارڈنگ بھی کر لیں۔ لیکن کیا اصل مقصد موبائل کا وہ موویز بنانا تھا یا ریکارڈنگ کرنا تھا یا پھر جو یہ ساری چیزیں تھیں؟ نہیں، یہ اصل چیزیں نہیں، یہ ایڈیشنل بینیفٹس ہیں جو ایک ڈیوائس کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا پرائمری آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ کمیونیکیشن۔ تو قرآن مجید کے اندر اصل چیز جو بنیاد ہے، جو اصل مقصود ہے اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز جو بیان کی ہے جس کے لیے قرآن مجید نازل کیا ہے، وہ بنیادی طور پہ انسان کی ہدایت ہے، انسان کی عملی زندگی ہے، یا انسان کا وہ دین ہے، وہ دین کا وہ حصہ ہے جو ایک بندے کے ساتھ ریلیونٹ ہے، یعنی ہر بندے کے ساتھ پریکٹیکل لائف کے ساتھ ریلیونٹ، وہ قرآن مجید بالکل وضاحت کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اپنی زندگی کے تھرو اس کی تشریح فرما دی، اور مفسرین نے اسی کو ہی ریکارڈ کیا۔ اس لیے آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں، معتبر کتابوں کے اندر، تو وہاں پہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نظر آتی ہیں۔ تو بیسکلی یہ ہے قرآن مجید کی انٹرپریٹیشن۔ تو قرآن مجید کو وداؤٹ سنت سمجھنا بیسکلی وہ یہ ہے کہ اپنی انٹرپریٹیشن کرنا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں قرآن مجید کی وہ انٹرپریٹیشن ہو جو نبی نے کی، یا پھر وہ اللہ نے جو ان کو سکھائی اس کے تھرو، تو وہ وہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر صحابہ کو بھی یہ چیز سکھائی، صحابہ نے باقاعدہ قرآن مجید کی تفسیر سیکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ قرآن مجید سیکھتے تھے تو وہ 10 آیات سے آگے نہیں جاتے تھے until they have acquired knowledge of them and acted upon them۔ جب تک وہ قرآن مجید کی وہ صرف 10 آیات سیکھتے تھے، پہلے 10 آیات سیکھتے تھے، اس کے بعد اس کے بارے میں علم حاصل کرتے۔ کیا مطلب علم حاصل کرنا؟ بھائی کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا ان کو زبان نہیں آتی تھی؟ کیا وہ قرآن خود نہیں سمجھ سکتے؟ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا، ان کے سامنے نازل ہوا تھا، ان کے سامنے قرآن مجید پریکٹیکلی ریویل ہوتا تھا، جو ایشوز ہو رہے ہوتے تھے ان کے سامنے گائیڈنس پہ، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن مجید سیکھتے، اس کا علم حاصل کرتے، اس کی تفسیر سیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے بعد کیا کرتے؟ اس پر عمل بھی کرتے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ they would say، یعنی عبداللہ بن مسعود اور اس طریقے سے عثمان بن عفان اور دیگر جو ابی بن کعب اور یہ بڑے بڑے صحابہ تھے جو قرآن مجید کے علوم کے ماہر تھے اور اساس اور بنیاد رکھنے والے ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے we learned the Quran knowledge and action all three of them together۔ ہم نے قرآن مجید، علم اور عمل، یعنی ہم نے قرآن مجید کو حفظ بھی کیا اکٹھے، اس کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا، یہ تینوں کام ہم نے اکٹھے کیے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر ایسے لوگ آئے ہیں جو قرآن مجید کو یاد تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں بھی آج دیکھیں ماشاءاللہ حفاظ ہیں، حفاظ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، حفاظ ہونا ایک بہت بڑا قابل، یعنی ایک بہت پریز وردی ایکشن ہے، لیکن حافظ ہونا یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ صرف قرآن مجید کو یاد نہیں کر لینا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی لیے دیکھیں امام مالک کیا کہتے ہیں اپنے موطا کے اندر، امام مالک اپنی موطا کے اندر کیا کہتے ہیں؟ It took عبداللہ ابن عمر جو صحابی تھے 8 years to memorize سورۃ البقرہ۔ عبداللہ بن عمر کو 8 سال لگے تھے سورۃ البقرہ کو حفظ کرنے میں، یاد کرنے میں۔ آج ایک بچہ ہے وہ 1 سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، عبداللہ بن عمر کو جن کی زبان میں قرآن نازل ہو ان کو اتنا مشکل کیوں لگا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی وہ تینوں کام کرتے تھے، وہ 10 آیات سے آگے نہیں جاتے۔ تو اتنا ٹائم جب آپ لگاتے ہیں قرآن پر، اتنا اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، تب جا کے آپ کو پھر صحیح معنوں میں قرآن مجید کا یعنی جسے کہتے ہیں نا آپ عالم بنتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کہا کرتے تھے، غالباً عبداللہ بن عمر کا ہی قول ہے، یہاں پہ میں نے لکھا نہیں ہوا، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی بندہ جو سورۃ البقرہ کو حفظ کر لیتا تھا یا اس کا عالم ہوتا تھا، ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، ہم کہتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے جس کو سورۃ البقرہ آتی ہے، کیونکہ سورۃ البقرہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت سی تفصیلات اور احکامات ہیں، اور جو بندہ قرآن مجید کے اندر بنیادی جو احکامات وغیرہ جو زیادہ تر ہیں وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، تو ایک بندہ جو سورۃ البقرہ کو اچھا یاد کر لے، اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، تو وہ واقعی بہت بڑا عالم بن سکتا ہے۔ صحابہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔
اسی طریقے سے پھر صحابہ نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو بھی یہ چیز ذکر کی. مثال کے طور پہ امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو پروو اس، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر تھی وہ تلقی بالقبول کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. کیا مطلب ہے کہ ہر ایک جنریشن نے دوسری جنریشن تک اس کو کیا کیا، ڈلیور کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے سیکھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے صحابہ کو، جیسے میں نے پچھلی آیات پچھلی دے، اور صحابہ نے پھر آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو جن میں بڑے بڑے تابعین، جیسے مثال کے طور پر امام مجاہد ہے. امام مجاہد کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ عرضت المصحف علی ابن عباس، کہتے ہیں کہ میں نے مصحف جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کیا. اوقفه عند كل آیت منه واسأله عنها، میں ان کو ہر آیت پر روکتا اور اس کے بارے میں سوال کرتا. عبداللہ بن عباس بہت بڑے، آپ کو پتہ مفسر قرآن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا کی تھی، اللہم علمہ التفسیر، اللہم علمہ التأویل، اللہ تعالیٰ ان کو تعویل یعنی تفسیر کا علم سکھائے. تو حضرت امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کے سامنے مصحف کو، قرآن کو پیش کیا اور ہر آیت پہ روک کے اس سے مطلب میں پورا سوچتا، میں پوچھتا تھا کہ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. اسی لیے امام ثوری جو ہے، سفیان الثوری کہا کرتے تھے اذا جاءك التفسیر عن مجاہد فحسبك به، کہ اگر تمہیں امام مجاہد سے کوئی تفسیر آ جائے تو وہ تمہارے لیے کافی ہے. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا يعتمد على تفسیرہ الشافعی والبخاری وغیرہما من اہل العلم، اسی طریقے سے اسی لیے امام مجاہد کی جو تفسیر ہے وہ چونکہ ڈائریکٹلی انہوں نے عبداللہ بن عباس سے سیکھی تھی، تو امام سفیان الثوری وغیرہ کہا کرتے تھے وہ کافی ہے اس کا، یعنی اگر آپ کو امام مجاہد کی تفسیر آ گئی اور آپ تک پہنچ گئی صحیح معنی میں ریلائبل طریقے سے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو قرآن میں جو اللہ کا مقصود اور مطلوب تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن نازل کیا، آپ کو وہ مل گیا. اور اسی لیے آپ دیکھیں امام شافعی اور امام بخاری وغیرہ بڑے بڑے ائمہ جو تھے، اور اس طریقے سے امام احمد، ان سب نے جب تفسیر کی کتابیں لکھی، ان کی حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ تفسیر کے سیکشنز ہیں، جیسے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر موجود ہے، تو اس کے اندر کون نام اکثر آپ کو نظر آتے ہیں؟ امام مجاہد کے نام آتے ہیں نظر. وہ ان کے اوپر اعتماد کیا کرتے تھے، ان کو ریلائبل سمجھا جاتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ والمقصود ان التابعین تلقوا التفسیر عن الصحابہ، یہ صحابی جو تھے، جو تابعین تھے، انہوں نے تفسیر کو سیکھا کس سے؟ صحابہ سے، جس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. تو اس طریقے سے جنریشنز تک جنریشنز یہ ہم تک یہ علم پہنچا، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے وہ ہم تک پہنچی. تو آخری جو سوال ہے آج کا، جس پر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ 5-10 منٹ کی بریک لیتے ہیں تاکہ اگلی کلاس کو شروع کریں، وہ یہ ہے کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو ایکوائر تفسیر وی آلریڈی نو وین وی آلریڈی نو عربک. ہمیں تفسیر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمیں عربی آتی ہے؟ اگرچہ اس کا مطلب میں نے معنی آلریڈی بیان کر دی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں اس کو اگلی کلاس میں مزید ڈسکس کروں گا اگلی پریزنٹیشن کے ساتھ.